ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر قاتل جنگ کرتے کم تم سے الذین کفروا کافر لوگ، ولو قاتلکم الذین کفروا اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے، لولوا تو وہ پھیر کر بھاگتے، الادبار اپنی پیٹھیں، لولوا الادبار تو وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر بھاگتے، ثم پھر لا یجدون وہ نہ پاتے، ولیًا کسی کو اپنا حمایتی، ولا نصیرا اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار پاتے۔ ثم لا یجدون ولیًا ولا نصیرا یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور لڑائی نہیں ہونے دی، جنگ نہیں ہونے دی۔ اگر جنگ ہو جاتی، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر یہ کافر تم سے لڑتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو پیٹھیں پھیر کر بھاگتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر نہ تو کسی کو اپنا حمایتی پاتے اور نہ ہی کسی کو اپنا مددگار پاتے۔ سنت اللہ یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی اللہ کی سنت ہے اور یہی اللہ کا طریقہ ہے، التی جو قد خلت جو جاری ہے، من قبل پہلے سے، اللہ کا یہی طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور جو کفار اور مخالفین اور منکرین ہوتے ہیں ان کو اللہ ذلیل و رسوا فرماتے ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل یہی اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ولن تجد اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کے اس طریقے میں تبدیلا کوئی تبدیلی، آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ ہی ہے، الَّذِي جس نے کفا روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، اللہ کی ذات ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ درمیان میں بہت سارے مواقع ایسے آتے رہے جس میں اشتعال پیدا ہوتا رہا، بہت سے مواقع بہت سی باتیں ایسی پیش آتی رہیں، لیکن اللہ کی ذات نے لڑائی نہیں ہونے دی، جنگ نہیں ہونے دی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھ روک دیے تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھ روک دیے ان تک پہنچنے سے۔ بِبَطْنِ مکہ سرزمین مکہ میں، بِبَطْنِ مکہ سرزمین مکہ میں، من بعد اس کے بعد، ان اظفرکم کہ اللہ تمہیں غالب کر چکے تھے، علیہم ان پر، اللہ تمہیں ان پر غالب کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے لڑائی کا موقع نہیں آنے دیا، جنگ سے روکا دونوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہیں اللہ، بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو، بصیرا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس موقع پر لڑائی کیوں نہیں ہونے دی، جنگ کیوں نہیں ہونے دی؟ جنگ ہونی چاہیے تھی، لڑائی ہونی چاہیے تھی، اگر مسلمان غالب آ رہے تھے تو پھر تو لڑائی ضرور ہونی چاہیے تھی، اگر کفار نے پیٹ پھیر کر بھاگنا تھا تو پھر تو لڑائی ہونی چاہیے تھی، تو پھر کیوں نہیں ایسا ہوا؟ اس کے جوابات آگے آ رہے ہیں، اگلی آیات میں ہم ان کے جوابات بھی پڑھتے ہیں۔ ہم الذین یہ وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے ایک تو انکار کیا، وصدوکم اور تمہیں روکا،
عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں جانے سے، اور تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، والہدیہ، اور ان قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً، جو رکے ہوئے تھے، ان یبلغا، کہ وہ پہنچیں، محلہ، اپنی جگہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ، اور قربانی کے جانوروں کو اپنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا۔ تمہیں روکا مسجد حرام میں جانے سے، جو قربانی کے جانور تھے ان کو روکا قربان گاہ تک پہنچنے سے۔ ولو، اب ایک وجہ یہاں آ رہی ہے، ولو، اور اگر، لا، نہ، رجال، مرد، اور اگر نہ ہوتے مرد، مؤمنون، ایمان والے، ونساء، اور عورتیں، مؤمنات، ایمان والی، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے، وہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، اگر وہ نہ ہوتے، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو مار ڈالو گے، تم ان کو کچل ڈالو گے، فتصیبکم، پھر تمہیں پہنچے گی، منہم، ان سے، معرۃ، معرہ، عار، شرمندگی، بغیر علم، لا علمی کی بنا پر۔ یہ ایک وجہ ہے۔ وہ کیا؟ مکہ میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن مسلمان تھے، ایمان لا چکے تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کا ایمان تو معلوم تھا لیکن وہ کسی بے بسی کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اب اگر مسلمان حملہ کرتے اور لڑائی ہوتی تو اس لڑائی کے اندر وہ مسلمان مرد اور عورت مارے جاتے، وہ بے گناہ مسلمان مرد اور عورت وہ مارے جاتے ہیں، اور بعد میں جب مسلمانوں کو پتہ چلتا تو انہیں افسوس ہوتا، اوہو ہم سے یہ کیا ہو گیا، ہمارے اپنے بھائی ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کا آپس میں معاملہ کتنا حساس ہوتا ہے، کسی مسلمان کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کسی کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان مارا نہ جائے، یہ معاملہ کتنا حساس ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کے اوپر فتح اور غلبہ وہ روک دیا۔ ابھی ٹھہر جاؤ، درمیان میں مسلمان آ جائیں گے، وہ مارے جائیں گے، اور پھر کفار کو موقع مل جائے گا، او ان کو دیکھو جی، ان کو قبضے کی اور اپنی فتح کی اتنی خواہش ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو مار ڈالا، انہیں بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی نہیں بخشا۔ ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے مرد، مؤمنون، ایمان والے، ونساء، اور عورتیں، مؤمنات، ایمان والی، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ لڑائی کروا دیتے، اور اللہ تمہیں غالب کروا دیتے، اور اللہ تمہیں فتح دلوا دیتے۔ ان تطؤوہم، کہ تم ان کو کچل ڈالو گے، فتصیبکم، اور پھر تمہیں پہنچے گی، منہم، ان کی طرف سے، معرہ، شرمندگی، بغیر علم، لیکن تم ان کو مارتے نادانستگی میں، لا علمی میں مار ڈالتے۔ لیدخل اللہ، اللہ داخل فرمائیں گے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں، جسے چاہیں گے اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ اب یہ ایک اور جواب ہے، یہ بڑا دلچسپ جواب ہے، وہ یہ، ابھی ممکن تھا مسلمان لڑ پڑتے، مشرکین کے ساتھ لڑائی ہوتی، مسلمان فاتح ہو جاتے، مکہ فتح ہو جاتا، غلبہ ہو جاتا، ممکن تھا، لیکن اس میں کیا تھا؟ قتل و غارت کری، خون ریزی، اور کفار اپنا پورا زور لگاتے کہ مسلمانوں کو یہاں غالب نہ آنے دیں، اور اس زور لگانے میں بڑی شدید لڑائی ہوتی، اور اس شدید لڑائی میں بہت جانی نقصان ہوتا۔
مسلمانوں کا بھی ہوتا اور مشرکین کا بھی ہوتا. اب اللہ نے کیا کیا؟ ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہوتا کہ مسلمانوں کی ساکھ بڑی خراب ہو جاتی. مسلمانوں کی ساکھ کہ دیکھو یار انہوں نے اللہ کے گھر اور اس مقدس شہر کو نہیں چھوڑا، جن کو یہ اپنے بڑا کہتے ہیں کہ بڑا امن والا شہر ہے اور اللہ نے اس کو امن والا بنایا، تو کہاں گیا ان کا امن؟ اب دیکھو انہوں نے لاشوں گرا دی ہیں اور خون کی ندیاں بہا دی ہیں، تو کہاں گیا ان کا امن؟ تو اللہ رب العزت نے کیا ارادہ کیا کہ ابھی مسلمان ایسے ہی واپس چلے جائیں، آہستہ 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 کفار کی طاقت کم ہونا شروع ہو. 2 سال کے بعد جب مسلمان آئیں گے تو ایک بندے کو قتل کیے بغیر اور ایک بندے کا خون بہائے بغیر مکہ فتح ہو جائے گا. مکہ فتح ہو جائے گا. اچھا جب یہ ہوگا کسی کا خون بھی نہیں بہا، کفار نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمان غالب آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز دیکھ کر ارد گرد کے سارے قبائل وہ خود بخود اسلام کی طرف آ جائیں گے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ داخل فرمائیں اپنی رحمت میں جسے چاہیں. تو جو مسلمان وہاں موجود تھے ان کو بھی بچایا، ابھی ان مسلمانوں کو بھی بچایا کہ مسلمانوں کی جمعیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. مسلمان بالکل خیر و عافیت کے ساتھ اپنا پورا لشکر لے کر واپس آئے، کسی کی جان نہیں گئی. اور جو مسلمان اندر تھے وہ بھی خیر و عافیت سے رہے، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے دروازہ کھل گیا. اس لیے قرآن نے کہا تھا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا نا. فتح کا مطلب کھولنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ لفظ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. افتح کھول دے. تو فتح تو انا فتحنا لک فتحا مبینا پہلی آیت تھی، ہم نے تمہارے لیے دروازے کھول دیے. اور مسلمان بھی محفوظ، اندر والے جو ہیں وہ بھی محفوظ. آنا جانا شروع ہوا، اسلام اور پھیلا. 2 سال کے بعد صورتحال یوں ہموار ہوئی کہ بغیر کسی ایک جان کے نقصان کے بھی اور بغیر کسی کا خون بہے پورا مکہ وہ فتح ہو گیا. اور جب فتح ہو گیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ پھر فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ جس سے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. لو تزیلوا، رحمت میں داخل فرمانے کا ایک مطلب یہ بھی بنانا کہ وہ لوگ جو کافر تھے قتل ہو جاتے تو وہ اسلام میں نہ آتے. جی بالکل، وہ داخل فرمایا نا ان کو، وہ بھی داخل ہو گئے. بالکل، یعنی وہ جو مارے جاتے وہ بھی بچ گئے اور کل کو وہ بھی اسلام لے آئے. جیسے مکہ فتح ہوا ہے نا جب، تو ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ اس کا نام تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ گیا کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ سب سے زیادہ غصہ تو میرے اوپر ہوگا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے سامنے آیا ہوں اور نقصان پہنچایا ہے. وہ بھاگ گیا اور اس پر بیٹھ کر، کشتی پر بیٹھ کر نا وہ فرار ہونے لگا. راستے میں گیا نا تو آگے وہ سمندری طوفان آیا تو ملا کہنے لگا کہ اب تو بھائی بس اللہ کو پکارو، صرف اللہ کو پکارو، وہ بچائے گا. کہتا تو ہمارے جو اتنے معبود ہیں سارے، وہ کہتا یہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یہاں صرف وہ اللہ بچائے گا. تو کہتا ہے تو پھر تو یہی تو بات تو محمد کہتے ہیں، تو پھر ٹھیک کہتے ہیں وہ. اگر مشکل میں یہ ہمارے کسی کام نہ آئے تو پھر ہمارے کس کام کے. چنانچہ واپس آیا، اکرمہ واپس آیا، آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام قبول کیا، حضرت اکرمہ بنے. پھر اللہ نے ان سے بہت کام لیا، پھر اللہ نے ان سے اسلام کا بہت کام لیا. بڑی جنگوں کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے. لو تزیلوا، اگر تم ہٹ گئے ہوتے، لعذبنا، تو ہم عذاب دیتے، الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کافر تھے، عذابا علیما، دردناک عذاب.
یعنی اس موقع پر اگر تم سامنے نہ ہوتے نا، تم سامنے نہ ہوتے تو ہم ان کافروں کو بڑا سخت عذاب دیتے. اذ جب جعل بنا لی الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا تھا، کافروں نے بنا لی، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیہ حمیت الجاہلیہ، لیکن یہ جاہلانہ حمیت تھی. حمیت ویسے غیرت کو کہا جاتا ہے، حمیت غیرت کو کہا جاتا ہے. کسی چیز کو اپنے لیے غیرت کا مسئلہ بنا لیا، انا کا مسئلہ بنا لیا. لیکن فرمایا کہ حمیت الجاہلیہ، یہ جو انا تھی نا، حمیت تھی، غیرت تھی، یہ جاہلانہ غیرت تھی، جاہلانہ انا تھی. فانزل اللہ، مثلا ہم مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ میں. تم ہوتے کون ہو روکنے والے بھائی؟ تمہارے پاس کیا اختیار ہے؟ تم کیسے روک سکتے ہو؟ اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو نہیں روک سکتے، تم کیسے روک سکتے ہو؟ لیکن نہیں آنے دیں گے. بھائی ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، حمیت الجاہلیہ. فانزل اللہ، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، اپنی طرف سے تسکین، سکون، اطمینان، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے تسکین نازل فرمائی. وَأَلْزَمَهُمْ، اور اللہ نے ان کو قائم رکھا کلمۃ التقوی، تقوی کی بات پر. اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر، یعنی وہ بھڑک کر کسی نقصان کا باعث نہیں بنے. اللہ نے کلمہ تقوی پر، تقوی کی بات پر ان کو قائم رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ ایمان والے حقدار تھے اس کے، وہ حقدار تھے اس کے. وَأَهْلَهَا، اور اہل تھے اس کے. ایمان والے حقدار تھے، یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح مدد کی اور نصرت کی، اور جس طرح اللہ کے حکم پر ہر وقت لبیک کہا، اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا ہر وقت، اور نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ مال کی، تو وہ اس لائق تھے کہ اب اللہ ان کی مدد کرتے، اس لائق تھے کہ اللہ ان کے غصے کو ختم فرماتے اور اللہ ان کے اندر امن سکون نازل فرماتے. وہ اس لائق تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے محفوظ رکھتے. وہ ایک لائق تھے، وہ حق رکھتے تھے، وہ اہل تھے. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احساس ہے ان کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احساس ہے ان لوگوں کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. یہ لوگ اس لائق تھے، یہ لوگ حقدار تھے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا تمغہ ہے ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. ہاں، وہ اللہ کی مدد کے مستحق تھے، وہ اللہ کی مدد کے اہل تھے، وہ اللہ کی مدد کے حقدار تھے. اللہ نے ان کو بھڑکنے سے محفوظ رکھا. ہاں، وہ لائق تھے کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتے، وہ لائق تھے، اس لائق تھے، اہل تھے، حقدار تھے. اللہ ان کو بچاتے، اللہ ان کی مدد فرماتے، اللہ ان کی نصرت فرماتے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے. بس یہاں تک.